فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، جلد دوم، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے خطبہ نمبر 34 کو پڑھیں گے۔ آج 33 تک ہم نے پڑھا اس والیوم میں، یعنی حصہ دوم میں خطبہ نمبر 21 سے سٹارٹ ہوا تھا اور خطبہ نمبر 33 تک ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے آج شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 34۔ وَمِن خُطْبَةِ اللَّهُ علیہ السلام فِي اسْتِنْفَارِ النَّاسِ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ بَعْدَ فِرَاغِهِ من امر الخوارج وفيها يتعفف بالناس وينصح لهم بطريق السداد۔ اس خطبے کو طبری نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 51 پر، اور ابن قبطیہ نے الامامۃ السیاسہ میں جلد 1 پیج نمبر 150 پر، اور بلازری نے انصاب الاشراف میں بطور مختصر ذکر کیا ہے۔ نیز مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اعمالی مجلس 18 میں مزید واضح انداز میں ذکر کیا ہے بنسبت نہج البلاغہ کے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 425۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں بھی اس خطبے کو محمد بن طلحہ شافعی کے مطالب الصعول کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اب جو عبارت اوپر پڑھی اس کا ترجمہ، یہ تھا ریفرنس تھے، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ امام نے اس خطبے کو لوگوں کو شامیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنے کی خاطر ارشاد فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ نہروان میں خوارج کا معاملہ نپٹا چکے تھے اور ان کا فتنہ اور اس کی آگ تھم چکی تھی۔ اس خطبے میں لوگوں کے جہاد کے معاملے میں سستی اور کوتاہی پر شدید ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں اور انہیں صحیح اور منطقی طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ خطبے کی شان ورود۔ جیسا کہ ارشاد کیا جا چکا ہے کہ مولا نے اس خطبے کو جنگ نہروان کے اختتام کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ ابن ابوالحدید کے کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام نے اس خطبے کو نہروان کی سرزمین پر ہی بیان فرمایا ہے، جبکہ نصر ابن مزاحم نقل کرتا ہے کہ امام نے مذکورہ خطبے کو نہروان سے لوٹنے کے بعد اپنے سپاہیوں کی شامیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کو دیکھ کر کوفے میں ارشاد فرمایا ہے۔ شرح ریفرنس اس کا شرح نہج البلاغہ ابن ابوالحدید جلد نمبر 2 پیج نمبر 192۔ نہج البلاغہ کے بعض دیگر شارحین نے وضاحت کی ہے کہ مولا نے نہروان میں اس بات پر اصرار فرمایا کہ بغیر وقت ضائع کیے سارا لشکر شامیوں کی سمت حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ باقی افراد بھی ہم سے ملحق ہو جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر کوفہ پہنچ گئے اور ان لوگوں نے جنگی لباس اپنے جسم سے اتار دیے تو انہیں دوبارہ جنگ کے لیے تیار کرنا پھر اتنا آسانی سے ممکن نہ ہوگا۔ مگر انہوں نے مختلف بہانوں، مثلاً موسم کا ٹھنڈا ہونا، زخمیوں کی تعداد کا لشکر میں زیادہ ہونا اور اسلحے کا وافر مقدار میں نہ ہونا وغیرہ وغیرہ کے ذریعے حکم امام سے روگردانی کر لی۔
मौला को फिर मजबूरन कूफे की तरफ लौटना पड़ा और फिर उन्हें ताकीद फरमाई कि अपने आप को जल्द से जल्द असली दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार कर लें। मगर जैसा कि ख़दशा था वही हुआ और उन्होंने ली तो लाल से काम लिया। ये वो वक्त था कि मौला ने नहायत नाराज़गी के साथ ये खुतबा इरशाद फरमाया। शरह इसका रेफरेंस ये है शरह नहजुल बलागा इब्न मीसम बहरानी जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 77 और शरह नहजुल बलागा लमखोई जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 72। खुतबा एक निगाह में। इस खुतबे में 3 अहम मौजू हैं। नंबर 1, इस खुतबे का ज़्यादातर हिस्सा दुश्मन से जिहाद की ताकीद और तर्क जिहाद के बुरे अंजाम के बारे में है। इमाम खुतबे के इस हिस्से में, जो कि खुतबे का सबसे ख़ास हिस्सा है, कूफियों को मलामत का निशाना बनाकर अपने इंसान साज और शदीद जुमलों के ज़रिए इनकी सरजनिश फरमा रहे हैं। मगर मौला ने ये तरीक़ाकार और ये लहजा भी कई मरतबा इन्हें प्यार, मोहब्बत और इस्तदलाली और मंतकी तरीक़ों से तैयार करने की कोशिशों में नाकाम होने के बाद इख्तियार फरमाया, क्योंकि आपके पास इस आखिरी तल्ख दवा के सिवा और कोई दवा और कोई चारा न था। कभी इन्हें उन पागल अफराद से तशबीह देते हैं जिन्होंने अपने शऊर और अदराक को गंवा दिया है और अपने नफ़ा और नुकसान की तशख़ीस भी नहीं कर सकते, और कभी उन्हें उन बयाबानों में भटकते हुए ऊँटों से तशबीह देते हैं जो अपने सारबान से दूर हो गए हों और इनमें मामूली सा नज़्म व ज़ब्त भी बाकी ना रहा हो। इसके बाद आप उन लोगों को इस दुश्मन से ख़बरदार करते हैं जो इंतहाई बेरहम और खूंखार है और उनके इंतज़ार में है। उसके हवाले से शदीद तरीन धमकियाँ उन्हें देते हैं और मुमकिना हमलों से डराते हैं ताकि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 2, दूसरा मौजू है कि इस खुतबे के दूसरे हिस्से में मौला अपने अज़्म रासिख और दुश्मन से लड़ने के हतमी फ़ैसले का ऐलान कर रहे हैं, ख्वाह लोगों की बड़ी तादाद आपके साथ जाना चाहे या कलील तादाद। नंबर 3, तीसरा मौजू, आखिरी हिस्से में इमाम और उम्मत के हुकूक़ पर गुफ्तगू फरमाते हैं। सबसे पहले इमाम पर जो उम्मत के हुकूक़ वाजिब हैं उनका ज़िक्र करते हैं और 4 मुख्तसर जुमलों में उन उसूलों का तज़किरा फरमाते हैं और फिर अगले 4 जुमलों में उम्मत पर जो इमाम के हुकूक़ हैं उनको बयान फरमाते हैं। गोया मौला इस खुतबे के अवाइल की तलक़ी को खुतबे के आखिरी हिस्से की शीरीनी के साथ मिला देना चाहते हैं ताकि एक ऐसा माजून और मरहम बन जाए जो इस कौम की सुस्ती और काहिली के मर्ज़ के लिए दवा बन जाए। पहला हिस्सा, खुतबे का पहला हिस्सा अब ये शुरू होता है। उफ़िन लकुम लक़दिस मूतू इताबकुम अर्ज़ैतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरती अर्ज़न। यहाँ से ये पहली जो है इसकी लाइन है और उसके बाद इख्तिताम हो रहा है इस हिस्से का। वमा अंतुम बिरुकनिन युमालु बिकुम वला वज़ाफिरु इज़ी युफ्तक़रु इलैकुम। उर्दू तर्जुमा, वाए हो तुम पर, मैं तुम्हें सरजनिश करके थक गया हूँ। क्या तुमने दुनिया की पस्त ज़िंदगी को आखिरत की हमेशगी और सादत बख्श ज़िंदगी के बदले कबूल कर लिया है और इज़्ज़त और सरबुलंदी के बदले में ज़िल्लत और बदबख्ती को चुन लिया है? जब मैं तुम्हें दुश्मन से जहाद करने के लिए बुलाता हूँ तो डर के मारे तुम्हारी आंखें ऐसे अपने आप में चक्कर खाने लगती हैं कि जैसे गोया मौत की वहशत ने तुम्हारे होश उड़ा दिए हों या फिर किसी नशे की मस्ती में अपने आप से बेखुद हो गए हो। मुकर्रर बयानी के बावजूद मेरी बातें तुम्हारे कानों में जा ही नहीं रही हैं और सही राह को ढूंढने में तुम सरगर्दा हो गए हो और गोया तुम्हारी अक्लें ज़ायल हो गई हैं और तुम किसी चीज़ को दर्क नहीं कर रहे। तुम लोग हरगिज़ मेरे एतमाद में नहीं हो और कभी भी काबिल भरोसा नहीं हो सकते कि हीलागर और खूंखार दुश्मन के मुकाबले में तुम पर भरोसा किया जा सके और ना ही तुम ऐसे तवाना और कुदरतमंद साथियों में से हो कि बसूरत ज़रूरत तुम्हारी जानिब देखा जा सके। शरह व तफसीर, वाए हो तुम लोगों पर, शहादत से क्यों डरते हो?
اس خطبے کے سب سے پہلے حصے میں امام لشکر کوفہ کی خودسری اور ان کے ملک گیر خطروں کی نسبت بے توجہی کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی سرزنش اور عتاب سے بھرپور سخت جملوں کے تازیانوں کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ شاید ان کی بے حس روحیں اس طرح سے بیدار ہو جائیں اور اس خطرے کے پیش نظر کوئی مؤثر قدم اٹھا لیں۔ یہ اس حال میں تھا کہ شام کے غارت گروں نے مستقل مملکت اسلامی کے مختلف علاقوں پر یکایک حملے کرنا شروع کر دیے تھے اور طرح طرح کے مظالم اور خونریزی اور غارت گری میں مصروف تھے، تاکہ اس طرح سے پہلے تو لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح کو کمزور اور ناتماں بنا دے اور پھر ان کا مزید نقصان کریں۔ لہٰذا امام فرماتے اُفٍ لکم۔ راغب اصفہانی، اب یہ ریفرنس کیا ہے؟ راغب اصفہانی مفردات میں کہتے ہیں اف، دراصل یہ ہر گندی اور آلودہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور توہین اور تحقیر کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں اف یکزا، یعنی میں نے اس چیز کو آلودہ جان کر اس سے اظہار نفرت کر لیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اف دراصل ناخن کے نیچے جمع ہو جانے والی گندگی کو کہتے ہیں۔ اف کے ایک اور معنی بھی کہے گئے ہیں، ان جملہ ناراضگی کا اظہار، سرزنش اور بدبو کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ وائے ہو تم پر کا جملہ نفرت اور ناراضگی کے اظہار اور سرزنش کی دلالت کر رہا ہے، اس لیے اف لکم کے جملے کے ترجمے میں نے وائے ہو تم پر کا ترجمہ چنا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل میں یہ کلمہ یہاں سے لیا گیا ہے کہ جب کبھی گرد و غبار یا دھول مٹی کہیں بدن یا کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہے تو انسان اسے پھونک مار کر اپنے آپ سے دور کر لیتا ہے، تو جو آوازیں اس دوران انسان کے منہ سے نکلتی ہیں وہ کچھ اوف یا اف سے مشابہت رکھنے والی آواز ہوتی ہے، اور بعد میں یہ لفظ نفرت اور ناراضگی کے اظہار کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تمام تر قرائن اور تمام تر نظریات کو جمع کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ دراصل اس میں صوت ہے۔ اُفٍ لکم لقد سمت عتابکم۔ اب ہم نے اف کے تو ڈسکرپشن پڑھ لی، وائے ہو تم پر، تم لوگوں پر۔ اب ایک اور لفظ لقد سائمت، تو اب اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کے میننگ کیا لکھے گئے ہیں ڈسکرپشن میں۔ سائمت کا لفظ سائم کے مادے سے ہو اور ملال کے معنی میں آتا ہے، کبھی من کے ساتھ مل کر معتدی ہو جاتا ہے اور کبھی من کے بغیر کہا جاتا ہے۔ سمعتن اور سمعت منہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، اس بنا پر سمعت عتابکم کا لفظ سمعت من عتابکم کا معنی رکھتا ہے۔ اب آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وائے ہو تم لوگوں پر، میں نے تمہیں اتنی سرزنش کی ہے کہ تھک گیا ہوں۔ اس تھکن کی دلیل واضح ہے، کیونکہ عتاب وہ بھی مولا علی جیسی ایک بزرگوار ہستی کی جانب سے ضرور اس کا اثر انہیں متحرک کرنے اور ان کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرے گا، مگر جب مخاطبین کی بے خبری اور ان کی غفلت کی شدت کے باعث ان پر کوئی اثر نہ کر سکے تو یہ چیز بہت تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ پھر مولا اضافہ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ غواضا وبالذل من العز خلقا۔ کیا تم لوگوں نے دنیا کی پست زندگی کو آخرت کی ابدی اور سعادت بخش زندگی کے بدلے میں قبول کر لیا ہے، اور عزت و سربلندی کی بجائے ذلت اور بدبختی کو خرید لیا ہے؟ یہ تمہاری موت کی سی خاموشی اور جہاد سے تمہارا اس طرح فرار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تم نے ایک طرح سے اپنی آخرت کو تباہ کر ڈالا ہے، کیونکہ تم نے اسے اپنی دنیا کی چند روزہ زندگی کے بدلے بیچ ڈالا ہے، اور دوسری جانب سے تم نے اپنی دنیا کو ویران کر ڈالا ہے، کیونکہ تم نے عزت اور سربلندی کا ذلت سے تبادلہ کر ڈالا ہے، کیونکہ باعزت موت ایک ذلت سے بھری ہوئی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جسے ہمیشہ تاریخ بشریت کے بزرگان اور اولیاء اللہ نے اپنی پیروی کرنے والوں کو ہر دور اور ہر زمانے میں دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، شکست کے ساتھ زندگی میں تمہاری موت ہے اور غلبہ حاصل کر کے مر جانے میں زندگی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 51۔
اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنی اس تاریخی گفتگو میں فرماتے ہیں، آگاہ رہو، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، آگاہ رہو کہ اس نجس ابن نجس نے مجھے ایک دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے، ذلت اور تلوار کے بیچ میں، اور حیات کہ ہم ذلت کو قبول کریں، بے شک ہم مقابلہ کرنے اور شہادت پانے کو ہی ان دونوں میں سے چنیں گے۔ اور دوسری جگہ پر لشکر کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے اور تم روز قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ واقعاً امام کے جملے آپ کی تھکن پر دلالت کر رہے ہیں جو آپ کو ان لوگوں کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہوئی ہے۔ گویا وہ لوگ یہ ٹھان چکے تھے کہ ذلت و حقارت اور پروردگار عالم کے غضب کو عزت و شرف اور رضائے حق پر ترجیح دے، اسی وجہ سے ان پر کسی بھی سرزنش کا اثر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ امام انہیں ڈانٹ ڈانٹ کر تھک گئے تھے۔ اگلے جملوں میں مولا ان کے ضعف اور کمزوری پر انگلی اٹھا کر نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ میں آئیں اور کمزوریوں کو برطرف کر کے اپنی بدبختیوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں۔ فرماتے ہیں، اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم دارس عینکم کعنکم من الموت فی غمرتی، یہاں پہ میں نے روکا ہے تو غمرہ پڑھا۔ غمرہ کے میننگ جو ہے وہ یہ دیے گئے ہیں کہ کسی چیز کو چھپانے اور ڈھانکنے کے معنی میں آتا ہے، وہ بھی ایسا ڈھانکنا کہ اس کی ایک جھلک بھی نمایاں نہ رہے، اور جن مواقع پر غفلت اور وحشت انسان کی پوری فکر کو گھیر لے وہاں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ لشکر کوفہ کی موت کے ڈر سے ایسی حالت تھی، اس تعبیر کو ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں، وَمِنَ الظُّهُولِ فِي سَكْرَةٍ يُرْمَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي۔ حواری جو ہے حوار کا لفظ ہور کے مادے سے ہے اور لوٹنے کے معنی رکھتا ہے۔ کسی حلق میں پھنس جانے والے نوالے لقمے کو کہا جاتا ہے جبکہ وہ اندر اتر جائے، اور جو گفتگو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے اور جو آمد و رفت اور تعلقات ان کے مابین ہوتے ہیں اسے محاورتاً کہا جاتا ہے۔ اوپر کے خطبے میں بھی اس معنی پر اطلاق کر رہا ہے۔ حوار کا لفظ ہور کے معنی سے۔ اب یہ ہے واو رے ہے، زیر اور زبر پیش وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اس طرح پڑھا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، جب میں تمہیں دشمن سے جہاد کے لیے بلاتا ہوں تو ڈر کے مارے تمہاری آنکھیں اپنے آپ میں آ جاتی ہیں، اپنے آپ میں ایسے چکر کھانے اور گھومنے لگتی ہیں گویا موت کے خوف اور وحشت نے تمہارے ہوش اڑا دیے ہوں، یا جیسے کسی نشے کی مستی میں اپنے ہوش کو بیٹھے ہو۔ میری مقرر بیانی کی باتیں تمہارے کانوں میں جاتی ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے تم جینے کی صحیح راہ کو ڈھونڈنے میں سرگرداں ہو گئے ہو۔ یرتاجو علیکم حواری کا جملہ اس بات کے پیش نظر ہے کہ حوار کے معنی ہیں بار بار کہنا، اور یرتجو کا لفظ رتجا کے مادے سے ہے اور بند ہونے کے معنی رکھتا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، پہلا تو وہ کہ جو اوپر بیان کیا گیا، یعنی میری مقرر باتیں تمہارے اندر اثر نہیں کر رہی ہیں اور گویا تم لوگ بالکل درک ہی نہیں کر رہے ہو کیونکہ باتوں کو سمجھنے کے دروازے تم نے خود اپنے لیے بند کر لیے ہیں۔ دوسرے معنی یہ کہ تمہاری زبانیں میرے جواب میں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ تمہارے پاس میرے لیے کوئی منطقی جواب ہے ہی نہیں۔ بہرحال دونوں معنی کا نتیجہ وہی ہے جو اوپر کے جملے میں ذکر ہوا ہے، یعنی ان کا سرگرداں ہو جانا، یعنی بھٹکنا۔ اسی بات کی تاکید میں فرماتے ہیں، وَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَأْلُوسَةٌ فَأَنْتُمْ أَلَا تَعْقِلُونَ، گویا تمہاری عقلیں زائل ہو گئی ہیں اور تم کچھ ادراک ہی نہیں کرتے ہو۔ فَأَنْتُمْ مَأْلُوسَةٌ فَأَنْتُمْ، مالوسہ کا لفظ الس کے مادے سے ہے اور دراصل عقل گنوا دینے کے معنی رکھتا ہے۔
اسی وجہ سے دھوکہ، چال بازی وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی عقل کو باندھ دیتے ہیں۔ پھر مولا اپنے گزشتہ جملوں کے لیے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما انتم لی بسیقۃ سجیس اللیالی۔ تو اب یہاں پر سجیس اللیالی، سجیس کا لفظ سجس کے مادے سے ہے اور پانی کی رنگت بدل جانے اور اس کی کدورت کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے رات کی تاریکی کو سجیس اللیالی کہا جاتا ہے، اور یہ تعبیر کبھی کبھار دوام اور بقا اور ہمیشگی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ جب تک رات کی تاریکی ہے اور دن کی روشنی قائم ہے، میں اس کام کو انجام دیتا رہوں گا، اور یہ خطبہ بھی یہی مفہوم رکھتا ہے۔ ترجمہ: تم لوگ ہرگز میرے معتمد نہیں ہو۔ اس بات کے پیش نظر کہ سجیس اللیالی کا لفظ راتوں کی تاریکی کے معنی میں آتا ہے، اس جملے کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہ کنایہ ابدیت اور ہمیشگی کی دلیل ہے، کیونکہ تاریکی اور ظلمت کبھی رات سے الگ نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔ تاریکی شب کی تعبیر کا کوفیوں کے سیاہ اور ظلم پر مبنی اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخاب کرنا مقتضائے الہی کی رعایت کے زمرے میں آتا ہے، جسے فصاحت و بلاغت میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر تاکید فرماتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ بِرُكْنِ يُمَالُ بِكُمْ وَلَا زَوَافِرَ۔ زوافرہ کا لفظ زافرتا کی جمع ہے اور دراصل ظفر کے مادے سے ہے۔ اس کے معنی میں اتنی زور سے سانس لینا کہ آواز سنائی دے، اور آگ کے جلنے کی آواز کو بھی زفیر کہتے ہیں۔ زافرہ کا لفظ ساتھیوں، مددگاروں اور قوم و خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ مدد کرنے کے سنگین بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور جلد سے جلد اور بہتر سے بہتر انداز میں کام کو مقصد تک پہنچاتے ہیں۔ عبارت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مولا نے جو جملہ فرمایا ہے خطبے کے پہلے حصے میں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، بلا زوافیرہ اذن یفتقر الیکم، اور تم لوگ ترجمہ، اور تم لوگ ہرگز کوئی قابل اطمینان تکیہ گاہ نہ ہوگے، خونخوار اور ہیلہ گر دشمنوں کے مقابلے میں، تو تم پر بھروسہ کیا جا سکے، اور نہ ہی توانا ساتھی ہو کہ بوقت ضرورت تمہاری طرف دیکھ سکیں۔ اس طرح سے امام علی مقام اپنے مختصر اور تابڑتوڑ جملوں کے ذریعے اس سست اور ضعیف ارادوں والے گروہ کی نسبت اپنی بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کو شمار کرتے ہیں۔ شاید کہ یہ باتیں اور یہ نصیحتیں ان کے سوئے ہوئے ضمیر اور ان کی بے حس روح کو بیدار اور آگاہ کر دیں، تاکہ وہ اپنے خونخوار دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور متحد ہو کر بھرپور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آئیں۔ ایک اہم نکتہ، اس قدر سرزنش آخر کس لیے ہے؟ ایک بار پھر ہم اس سوال کا جواب دینے پر مجبور ہیں کہ امام علی مقام نے اتنی فہم و درایت اور سربراہی کی صلاحیتوں کے باوجود کیوں ان تمام کوفیوں کے اپنے عتاب سخن اور شدید ترین تعبیرات سے لبریز خطاب کا نشانہ بنایا ہے؟ کیا تمام سرزنشیں اور ان کی نسبت عدم اعتماد کا اظہار ان لوگوں کے تعصب، ضد، نفرت اور دوری کا باعث نہیں بنتا؟ تو پھر آخر کیوں مولا اپنے شدت آمیز جملوں کے ذریعے انہیں اپنے مولا نے اپنے شدت آمیز جملوں کے ذریعے انہیں اپنے اہداف سے مزید دور کر دیا؟ اس سوال کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ مولا نے اپنی چہرہ شناس اور دور رس نگاہوں سے کوفیوں کے مزاج کو اچھی طرح سے جان لیا تھا، اور جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے ان کی حالت ایسی تھی کہ جب تک وہ لوگ اپنی ذات کو خطرے اور تباہی کی زد پر نہ دیکھتے
تھے اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، بلکہ یوں کہیں کہ جب تک ان کی نازک ترین رگ پر شدت و عتاب کے نشتر نہیں پڑتے تھے وہ ہوش میں نہیں آتے تھے۔ انسانی معاشروں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی گروہ ہر چند کے تعداد کے لحاظ سے کم ہو ایسا نظر آتا ہے کہ جب تک ان پر آخری ضربت نہیں پڑ جاتی وہ بیدار نہیں ہوتے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ان باتوں کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کو ہر جگہ اور ہر غیر ذمہ دار اور غافل گروہ کے لیے استعمال کریں، کیونکہ افراد مختلف قسم کے ہیں۔ بعض صرف ایک مختصر سی سرزنش سے یا پیار محبت سے ہی سدھر جاتے ہیں اور سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں۔ بعض گویا ہاتھی کی طرح ہیں کہ جب تک ہاتھی سوار ان کے دماغ پر ہتھوڑے نہ مارے وہ جگہ سے ہلتے تک نہیں۔ لہٰذا ایسے گروہ کے لیے اس روش کو زخم پر دوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہترین کام ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ باتیں مؤثر ثابت ہوئیں اور کوفے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل گروہ نقیلہ نامی لشکرگاہ کی جانب نکل پڑا جو کوفے سے قریب ایک مقام تھا اور شام کے فتنہ انگیزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سفر ہو گیا۔ ہر چند صد افسوس کہ اجل نے مہلت نہ دی، ہمارے مولا اشقی اللہ قرین ابن ملجم کی تلوار کی ضربت سے شہید ہو گئے۔ اس بات کی حقانیت کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ مولا نے اپنی حکومت کے آغاز میں کوفے کے لوگوں کی کافی تعریف فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر خطبہ نمبر 107 اور خطبہ نمبر 108 کو ملاحظہ فرمائیے۔ مگر جب وہ لوگ سستی اور کاہلی دکھانے لگے اور امیر شام کی لشکر میں طاقت آ گئی، وہ شیر ہونے لگا اور روزانہ ملک اسلام کے کسی نہ کسی حصے کو اپنے حملوں کا نشانہ بنانے لگا، لہٰذا مولا کو ان تابڑتوڑ جملوں کا استعمال کرنا پڑا۔ اچھا، یہاں پر ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں، یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج کی ریڈنگ، اور اسی خطبے کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دوسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس توفیق کو برقرار رکھے، اور جو کچھ بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کے دوران جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو بار الہ درگزر فرمانا، اور آپ کی رحمت، خداوند عالم کی رحمت سے اور اس کی رحمانیت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کی بارش اس کے نتیجے میں کہ ہم امام سے وابستہ ہو رہے ہیں اور امام سے اپنے رابطے کو جوڑ رہے ہیں، تو وہ اس کے نتیجے میں رحمت کی بارش کرے گا اور ہماری تمام تر کوتاہیوں کو درگزر فرمائے گا۔ بار الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔